بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے آپ کے حقوق پٹوار، پولیس اہلکار یا سرکار نہیں کھاتی ہے جتنے آپ خود کھا جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو قانون کا پتہ نہیں، آپ کے اپنے حقوق کا پتہ نہیں۔ آئیے حبیب پارس آفیشل کے ساتھ اپنے حقوق کو جاننے اور سیکھنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو ضمانت کے مرحلے میں، ضمانت قبل از گرفتاری کے مرحلے میں ہیں ہم۔ تو اس میں ضمانت کو خارج کروانے کے لیے یا منظور کروانے کے لیے ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے جو خارج کروانے کے کام آتی ہے، اور اس کی مزاحمت خاصا مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسے وقوعے میں ملزم ملوث ہو جس میں اس نے کوئی ایسا ہتھیار استعمال کیا ہو، یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو شہادت کا درجہ رکھتی ہو اور جس کو برآمد کیا جانا ضروری ہو، تو اسی بنیاد پر جو اکثر ضمانتیں ہیں قبل از گرفتاری، اس میں خارج ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی ملزم سے ہم نے فلاں چیز برآمد کرنی ہے جو ضروری ایویڈنس ہے اور کنیکٹڈ ایویڈنس ہے، اگر یہ نہ برآمد ہوئی تو پراسیکیوشن کا جو کیس ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ اب جو سیٹل لا ہے وہ یاد رکھیے، سیٹل لا یہ ہے کہ پولیس کو اگر کوئی جرم ہو جائے، ملزم کو گرفتار کرنے، اس سے تفتیش کرنے اور اس سے برآمدگی کرنے کا اسٹیچویٹری رائٹ موجود ہے، اتھارٹی موجود ہے۔ اسٹیچویٹری اتھارٹی یا رائٹ سے مراد وہ جو اس کو قانون عطا کرتا ہے کہ اس کو یہ حق حاصل ہے، قابل دستاندازی جرم میں پکڑنا، اس سے تفتیش کرنا، شہادت یعنی اکٹھی کرنا، اور پھر اس سے برآمدگی کرنا۔ اب جب ایک ملزم ضمانت قبل از گرفتاری کرا چکا ہوتا ہے تو وہ پولیس کے پاس گرفتار نہیں ہوتا، پولیس کی مرضی سے نہیں چل رہا ہوتا، وہ اپنا آزاد ہوتا ہے۔ تو اس لیے پولیس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو گرفتار کرے تاکہ وہ مطلوبہ شہادت یا ایویڈنس اکٹھی کر سکے، جبکہ دوسری طرف ملزم کی کانسٹیٹیوشنل آزادی سامنے ہوتی ہے عدالت کے۔ اب ان دونوں میں کیا موقف لینے کے بعد آپ نے ضمانت منظور کروانی ہے یا خارج کروانی ہے؟ آئیے ہم دونوں صورتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو مضروب کیا، اس سے اعلیٰ ضرب، سوٹی، خنجر، ڈنڈا جو بھی ہے اس سے وہ برآمد کرنا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اس سے پستول برآمد ہونا ہے، اس سے کلہاڑی برآمد ہونی ہے، گلا گھونٹا ہے تو رسی برآمد ہونی ہے، تو یہ آرٹیکلز ہوتے ہیں۔ اب کسی پہ چوری کا الزام ہے تو اس سے چوری کا مال برآمد ہونا ہے۔ تو اس لیے جو ریکوری ہوتی ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ جو پراسیکیوشن کا کیس ہوتا ہے، جو زبانی شہادت ہوتی ہے، اس کی تائید ہوتی ہے اس ریکوری سے جڑی ہوئی شہادت ہے، کاروبریٹی ایویڈنس کہتے ہیں۔ ایسی شہادت جو پہلی شہادت کو کاروبریٹ کرے، اس کو تقویت دے، مضبوط کرے، تو بڑی اہم شہادت ہوتی ہے۔ اب اگر آپ ملزم سائٹ سے ہیں، آپ نے ضمانت کرا لی، تو پہلی بات آپ یاد رکھیے، جب آپ کو ضمانت دی جاتی ہے تو عدالتیں موسٹلی آرڈر میں مینشن کر دیتی ہیں کہ ملزم کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ جا کے شامل تفتیش ہو۔ بیسکلی یہ جو آرڈر ہوتا ہے یہ ملزم کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہرڈل پیدا نہ کرے اور وہ پوری کر لے، تاکہ اس کی ضمانت کا فیصلہ، اس کی آزادی کا فیصلہ میرٹ پر کیا جا سکے، اور اگر اس کو تاکہ وہ اس بنیاد پر جیل میں نہ چلا جائے۔ تو اگر وہ شامل تفتیش ہو چکا ہے مگر برآمدگی نہیں ہوئی، تو پھر یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے، کیونکہ ملزم کی ڈیوٹی ہے شامل تفتیش ہونا۔ ہمارے ہاں جو پرانا ایک تصور آ رہا ہے کہ برآمدگی کا مطلب ملزم کو پکڑا جائے گا، اس کو جناب لٹایا جائے گا، اس کی تفتیش کی جائے، پھینٹی لگائی جائے گی، اور پھر وہ اقبال جرم کرے گا یا دے گا، یہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے، اللیگل بھی ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ عدالت اس لیے تو کبھی نہیں دیتی، لیکن ہمارے ہاں طریقہ بہرحال یہ عدالت تو عطا کرتی ہے کہ بھئی قانون کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ یہ تو عدالت کی بھی منشا نہیں ہوتی کہ اس پہ ٹارچر کیا جائے گا۔ تو اگر شامل تفتیش ہو چکا ہے، بے شک ریکوری نہیں ہوئی، تو آپ یہ گراؤنڈ لے سکتے ہیں کہ جب وہ شامل تفتیش ہو چکا ہے اور اس سے ریکوری نہیں ہوئی، تو کیا پولیس اس کو لے جا کر اس کو ٹارچر کر کے برآمدگی کرے گی؟
سو ریکمینڈڈ نہیں ہے بائی لا۔ اس پہ میں ایک ججمنٹ ریفر کر رہا ہوں، یہ ہے محمد جاوید بنام سرکار، یہ آنریبل جسٹس محمد فرخ محمد صاحب ہیں، ان کی ججمنٹ تھی، یہ بہت بڑے فوجداری کے منجھے ہوئے جج صاحب تھے۔ یہ شائع ہوئی ہے 2002 PCRLJ پیج 525 پر۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ ملزم جب شامل تفتیش ہو چکا ہے تو اس کی ضمانت خارج کرنے کا مطلب ہے پولیس کو اس پر تھرڈ ڈگری استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ سو ریکوری کی بنیاد پر ضمانت کو خارج نہیں کیا جا سکتا اور ان کی ضمانت کو کنفرم کیا۔ اب دوسرا اس میں جو ہے وہ یہ اہم ہوتا ہے کہ آپ دورانیہ چیک کریں گے کہ وقوع کب ہوا اور وقوعے کے بعد کتنا ٹائم ہو گیا جس کے بعد ملزم کو گرفتار کر کے ریکوری مطلوب ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے تاخیر کی وجہ سے اس ریکوری کے معنی بدل جاتے ہیں، اہمیت ختم ہو جاتی ہے، شہادت میں اس کو کاروبریشن کا درجہ نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکو ہے جس پر ڈکیتی کا الزام ہے، اس نے کرنسی کسی کے پیسے لوٹے ہیں، اب 1 سال بعد وہ کہیں جی پیسے برآمد کرنے، بھی 1 سال بعد پیسے کون رکھتا ہے اپنے پاس؟ پھر وہ پیسے جو ہیں کیا ان کے کرنسی نوٹ جو درج ہے FIR میں کے برآمد کیے جائیں گے؟ یعنی کوئی پکڑ کے ڈال دیں اس پہ۔ سو ایسی ریکوری وہ فیٹل ہوتی ہے اس طور پر کہ وہ کاروبریٹ نہیں کرے گی اس کی سٹوری کو۔ یا مثال کے طور پر کسی نے کسی کو مضروب کیا ہے ہتھیار سے، خنجر سے، کلہاڑی سے یا ڈنڈے سے، اس میں کاروبریشن یہ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ برآمد اگر ہوگا تو اس پہ خون لگا ہوگا، وہ اس کا تجزیہ اس کا ٹیسٹ کرایا جائے گا، لیب ٹیسٹ میں وہ کاروبریٹ کر جائے گا، تو اس لیے وہ بڑی اہم شہادت ہوگی۔ لیکن اگر یہی ریکوری کچھ مہینوں کے بعد یعنی ڈیلے ہو جائے تو پھر توقع یہ ہوتی ہے یا امید یہ ہے سائنٹیفکلی کہ اس میں سے جو خون ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سیل جو ہوتے ہیں جب ڈیڈ ہو جائیں گے خون کے تو پھر وہ خون ضائع ہو جائے گا، جب وہ ضائع ہو جائے گا تو وہ برآمدگی ہو بھی گئی تو وہ کاروبریٹری ایویڈنس نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تاخیر ہو جائے تو پھر اس بنیاد پر آپ پلی لے سکتے ہیں کہ چونکہ اب اتنی دیر ہو گئی ہے، ریکوری کی بنیاد پر ضمانت خارج نہیں ہو جائے گی، کیونکہ یہ ریکوری اب فائدہ نہیں دے گی پراسیکیوشن کے کیس کو۔ اس پہ میں ایک ججمنٹ آپ کو ریفر کر رہا ہوں۔ یہ ججمنٹ یہ تھی کہ اس میں ایک شخص نے کلہاڑی سے مضروب کیا اور وقوعے کے تقریباً 2 مہینے بعد اس کی ضمانت کا فیصلہ ہونے لگا تھا۔ تو اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ فرمایا کہ اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کلہاڑی پر سے خون تو ہو گیا ہوگا ضائع، اور لہٰذا ایسی برآمدگی مشکل سے پراسیکیوشن کو کوئی سپورٹ کرے گی، لہٰذا اس روایتی خانہ پوری اور برآمدگی کے جواز پر کسی کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ اور سپریم کورٹ نے یہاں پر بیل بیفور اریسٹ کنفرم کر دی اس بنیاد پر کہ اب چونکہ دیر ہو گئی ہے لہٰذا برآمدگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ججمنٹ ہے 2014 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 1349 ہے، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہے۔ یہ محمد اسلم بنام سرکار۔ اسی سے کاروبریٹری اور ججمنٹ بھی 2 بتا دیں، 18 YLR نوٹ 171 اور 17 PCRLJ نوٹ ہے 108، ان دونوں میں بھی اسی بنیاد پر کہ چونکہ اب دیر ہو گئی ہے لہذا برآمدگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر ضمانت کنفرم ہوئی۔ اگر ملزم سائڈ سے ہیں تو آپ اس بنیاد پر ضمانت کو کنفرم کرا سکتے ہیں، مگر اگر آپ مدعی سائڈ سے ہیں تو پھر آپ نے اسی بنیاد پہ ضمانت خارج بھی تو کروانی ہے۔ اب جب آپ دوسری سائڈ پہ ہوں گے تو پھر یہی ہے کہ برآمدگی جو ہے وہ زبانی شہادت کی تائید ہے۔ نیچرل جسٹس کا طریقہ یہی ہے کہ دونوں کو برابر موقع دیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پراسیکیوشن کو تو اس کا جو حق ہے اسے محروم کر دیا جائے، ملزم کو تفتیش نہ کرنے دی جائے، صرف اس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے، مگر مدعی کے بھی تو اس کے مساوی ہی رائٹ ہیں۔ اس لیے برآمدگی کے لیے ملزم کو حوالہ کی گرفتاری جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ مقدمہ مستغیث کا خراب ہو جائے گا، اور یہ نیچرل جسٹس کے خلاف ہے۔ دونوں کو برابر موقع ملنا چاہیے۔ اس پہ جو بیس ججمنٹ ہے وہ سرور سلطان کیس ہے، PLD 1994 سپریم کورٹ پیج 133 ہے۔ اس میں عدالت نے کہا کہ جب عدالت اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ جب عدالت ضمانت کا فیصلہ کرے تو پھر اس کو کھلے دل کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا چاہیے
کہ اگر اس نے ملزم کی ضمانت منظور کر لی تو کیا برآمدگی نہ ہونے سے مدعی کا کیس خراب نہیں ہو جائے گا پراسیکیوشن؟ اس لیے عدالت کو بیلنس پوزیشن رکھنی چاہیے، یعنی جہاں ضمانت ریکوری بنتی ہو تو وہاں ضمانت خارج کرنی چاہیے تاکہ ریکوری ہو سکے۔ ہر کیس میں ریکوری کو اگنور کر کے ضمانت گرانٹ نہیں کی جا سکتی۔ یہ بیسک کیس ہے جو ریکوری کی بنیاد پر ریفر کیا جاتا ہے۔ اب اس میں دوسرا کیس ہے 2000 PCRLJ پیج 422 ہے، شبیر حسین بنام سرکار۔ اس کیس میں بھی برآمدگی نہیں ہوئی تھی اور یہ کہا گیا کہ برآمدگی نہیں ہوگی تو مقدمہ خراب ہوگا۔ ابھی چونکہ برآمدگی ہونی ہے اس لیے پولیس کے حوالے کرنے کے لیے ضمانت خارج کی گئی۔ ایک اور کیس ہے، بہت اہم کیس ہے، یہ ہے عاشر وسیم بابر۔ یہ 2006 سپریم کورٹ منتھلی ریویو ہے، پیج ہے 407۔ اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ فکرہ ہولڈ کیا کہ ملزم سے برآمدگی نہیں ہوئی ہے اور وہ برآمدگی گرفتاری کے بغیر نہیں ہو سکتی، لہٰذا ملزم کو گرفتار ہونا پڑے گا اور اس کی ضمانت خارج کی تاکہ برآمدگی ہو سکے۔ لہٰذا جہاں برآمدگی کا کیس ہو اور پراسیکیوشن کا کیس خراب ہونے کا خطرہ ہو، ٹیمپر ہونے کا خطرہ ہو، تو وہاں برآمدگی کی بنیاد پر ضمانت خارج ہوگی، اور جب تک برآمدگی نہیں ہوگی ملزم کو برضمانت نہیں کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو بھی لاگ پسند آئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا دوست حبیب احمد پارس ایڈوکیٹ۔